وعلیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج اس کا چیپٹر نمبر 4 نہیں ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے لمبا جائیں۔ اچھا جی، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا، وہ لان کے داہنے پر سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریچے کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفعہ ہو جاؤ تم، اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا، اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھوں اور اس کے لبوں میں چھپی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی اب بہت شناسا سا لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ شاید اس کو کوہ پیما کے صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے پہلے بھی، پہلی سانس سے بھی پہلے سے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تبھی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق، پریشی نے اس کے نزدیک ہو کر بغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے سے لرز رہے تھے، وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا، افق اٹھو۔ اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا، اس کی قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین ہناوے، میرا آکسیجن، اس نے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا۔ وہ جسے سمجھ نہیں سکتی تھی، اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کنٹیسز کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے کیا؟ تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں بولا، تم وائٹ پلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانا خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلی گلاب زرد رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئے، اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کوہ پیما تھا، وہ تو جسمانی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر ایک خواب سے اس طرح سے کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانا خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشا نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ان سے آن ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، ڈراؤن کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں افق بھائی؟ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں، البتہ ڈراؤن کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ 5ویں چوٹی، بدھ، 27 جولائی 2005۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئے۔ برآمدہ کافی طویل تھا اور ہر کمرے کی دروازے دونوں اطراف خوشنما پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ برآمدے کے آگے سفید ستونوں سے بنے تھے۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ قدرتی گرین گھاس سے ڈھکے مستطیل لان کے دہانے پر لگی جھاڑیوں کے باڑ کے ارد گرد ہی چھوٹا بندر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ادھ کھایا چھوٹا سبز سیب تھا۔ وہ فجر کا وقت تھا، ہر طرف گہری نیلاہٹ بھر اندھیرا تھا اور دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماحول پر چھایا سکون چیر رہی تھی۔
رات خوب بارش ہوئی تھی، برآمدے کی مخروطی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ گیلی گھاس پر پڑی جہاں ایک طرف سے کیاری میں جائے نماز بچھائے فخر سلا نماز پڑھا تھا۔ اس نے نیلی جینس کے پانچے اوپر فولڈ کیے ہوئے تھے، جسم پر جیکٹ اور مفلر نہ تھا، البتہ اس نے پی کیپ الٹی کر کے سر ڈھانپ رکھا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھاس پر آ گئی، جوگرز کے بجائے نرم چپل پہننے کے باعث گیلی گھاس اس کے پیروں کو گیلا کرنے لگی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی، سیڑھیوں کی دائیں طرف پنجرے میں مقید مور جاگے ہوئے تھے، نیلے اور سبز رنگ۔ مور اپنے بدصورت پاؤں کے ساتھ ناچ رہا تھا، سفید مورنی کونے میں بیٹھی ناچ دیکھ رہی تھی۔ وہ ستائش سے رک کر انہیں دیکھنے لگی، اس کی موجودگی کا احساس کر کے مور رک گیا۔ اسی لمحے اسے مور اور خود میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا حسین مور اپنی خوبصورتی کے باعث تمام عمر کے لیے اس پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے جیسے خود اس نے خوبصورتی اور دولت نے اس کے قدموں میں سیف کے نام کی زنجیر ڈالی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی۔ سیف کے متعلق سوچ کر ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسی سمے اسے نیلے اندھیرے میں اس وقت مرغزار بہت اداس لگ رہا تھا۔ جب وہ نیچے جھرنے کے پل تک آئی تو اس نے سامنے والے درخت پر بیٹھی بہت سی چڑیا بھی اداس گیت گاتی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت پہاڑ پر بنے پل کھاتے کچے راستے پر چڑھ کر اوپر ناشپاتی اور سیبوں کے درخت تک پہنچ چکی تھی جب اس نے اپنے کپ میں آواز سنی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، افق پل پر چلتا اس تک آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوگرز اور گردن میں مفلر تھا، الٹی پی کیپ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ چند قدم نشیب میں تھا۔ تمہارا انتظار، مجھے علم تھا تم میرے پیچھے جھرنے تک ضرور آؤ گے، وہ سوچ کر بولی۔ میرا ناشپاتی کھانے کو دل چاہ تھا۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگے۔ گہرا تھا، ٹھیک ہے، گہرا نیلا اندھیرا قدرے ہلکا ہوا تھا۔ تم میری وجہ سے کل نہیں کھا سکی تھی نا؟ افق نے بغیر کسی شرمندگی کے کہہ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ سرخ اور گلابی امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور بال اونچی پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھے۔ اس پر اونچی پونی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاں، وہ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب بہت چھوٹا اور وائٹ پلس بہت دور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جگہ ناموار تھی، بہت سے درخت اوپر نیچے ڈھلان پر اگے تھے۔ وہ ایک درخت پر چلی گئی۔ کھاؤ گے؟ ایک ناشپاتی توڑ کر اس نے دوپٹے سے خوب رگڑ کر صاف کی۔ یہ اس کا سیبوں اور ناشپاتیوں کو صاف کرنے کا اپنا طریقہ تھا اور افق کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں پھل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ پری نے حیرت سے بڑا ہوا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ یوں ہی، اچھے نہیں لگتے۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھایا کرو، ان میں فائبرز ہوتے ہیں، معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے مخصوص انداز میں کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور سنو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خود دیکھ لو۔ افق نے اپنی کلائی اس کی جانب بڑھائی، سنجیدہ لہجے کے پیچھے شرارت تھی۔ اس نے بس ایک سیکنڈ کو نبض پکڑی پھر چھوڑ دی۔ ابھی تک بخار ہے مگر کل کی نسبت ہلکا ہے۔ افق نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دور نیلے آسمان پر نارنجی سورج طلوع ہونے کو بےتاب تھا مگر گہرے سیاہ بادلوں نے اسے راستہ نہیں دے رہے تھے۔ تم نے آج مور کو ناچتے دیکھا تھا پری؟ اس کی نگاہیں آسمان پر چھائے بادلوں پر تھی۔ وہ خاموش رہی۔ میں جب بھی ادھر آتا ہوں یہ مور مجھے پہچان کر اپنا ناچ ضرور دکھاتے ہیں، جن کو سیاح لطف اندوزی کا سامان سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں پکارتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا پری کہ وائٹ پلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نہ صرف پنجرے میں بند مور ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کریں گا؟ اس جھرنے کے تیز بہتے پانی میں رکھے پتھر اور اس کے قریب لگے درخت، وہ اداس گیت گاتی چڑیاں ہمیں یاد کریں گی۔ سیاح سمجھ نہیں پاتا نہ وہ قدموں کے نشان تو صدیوں ان پتھروں میں روزاروں ان کچے رستوں اور ثبت رہتے ہیں۔ کل شام تمہیں کیا ہو گیا تھا افق؟ وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونک کر اسے دیکھا۔ کل شام؟ ہاں کل شام، پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی۔ تم نے اپنی ناشپاتی نہیں کھائی؟ بات مت بدلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش ہونے والی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ جھاڑی۔ ایک سرخ رنگ کا کیڑا اس کے گھٹنے سے نیچے پتھریلی زمین پر گرا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ پریشی نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ جھرنے کے بہتے پانی نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں اس پل ایک بار پھر سے اجنبی ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے واپس چلا گیا اور پھر ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے کل شام تھا، جیسے جلیل کے ریسٹورنٹ میں تھا۔ اجنبی، ناشناسا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بغیر کھائی ناشپاتی ہاتھ میں لیے وہاں بیٹھی
बीते लम्हे को बैठी लम्हों का शुमार करती थी, यहाँ तक कि स्याह बादल बरसने लगे। तब वो उठी और पहाड़ की ढलान से उतरने लगी। वो परी को सीढ़ियों पर मोरों के पिंजरे के करीब खड़ा तेज बारिश में भीगता हुआ देखा था। वो बहुत उजाले से तुर्क जुबान में उन मोरों को गीत सुना रहा था। सब्ज और नीले पंख फैलाए मोर नाच रहा था। उफक के सर पे पी कैप नहीं थी। बारिश ने उसका पूरा जिस्म भिगो डाला था। उसे यूं बारिश में देखकर उसे एकदम बहुत गुस्सा आया था। क्यों खड़े हो तुम इधर? जाओ अपने कमरे में। कितनी मर्तबा कहूँ तुमसे ये बात समझ में नहीं आती तुम्हें? अभी तुम्हारा बुखार भी नहीं उतरा, जाओ जाकर आराम करो। वो गुस्से से बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। सर पर ट्रे रखकर बारिश के पानी से बचते इस वेटर ने जो तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए उतर रहा था, हैरत से गर्दन फेर कर एक लम्हे को उसे देखा जरूर था। जो खुद बारिश में भीगती उसे डांट रही थी। तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने का, वो भी जवाबन चिल्लाया था। इस लम्हे को वो चुप हो गई। वाकई कहाँ हक रखती थी वो एक अजनबी पर। ठीक है फिर मरो इस बारिश में। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर आ गई। लान में तीन अटकलियां कर रही थी। तीन बंदर अटकलियां कर रहे थे। लान को भागते हुए अबूर करते उसने रास्ते में पड़ी मिनरल वाटर की खाली बोतल उठाकर मेज पर चढ़े बंदर को जोर से मारी। बंदर से हम के झाड़ियों के पीछे गुमसा हो गया। वो बारिश में भीगती कमरे तक आई थी। एक बारिश सवात के पहाड़ों पर हो रही थी, एक उसकी आंखों से बरस रही थी। वो खुद पर कंबल तान कर पूरी दुनिया से छुपकर रोने लगी। अरसा और निशा पुरसुकून सो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश में चौड़ी सीढ़ियों के दरमियान मोरों के पिंजरे के साथ खड़ा उफक अरसलान अभी तक भीग रहा था। वो तमाम दिन कमरे में ही रही थी। फिर जब दिन ढल गया और उफक पर स्याही फैलने लगी तो वो टीवी के आगे से हटी, जिस पर टीवी और जियो के सिवाय कोई चैनल नहीं आता था। पीटीवी और जियो के सिवाय कोई चैनल नहीं आता था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। फिर निशा उसे जबरदस्ती उठाकर व्हाइट प्लस के बाहर बनी दुकानों तक ले आई। उसको सवाती शाल और कीमती पत्थरों की शॉपिंग का कोई शौक नहीं था, मगर महज निशा के साथ देने को वो काफी देर तक वहां सर खपाती रही। वो दोनों वापस आई तो व्हाइट प्लस की सफेद इमारत के सामने फैले वसी और इस लॉन के वस्त में दायरे की सूरत में अहमद साहब, शोला, इफ्तिखार, अरसा और उफक बैठे थे। उफक के पीछे संगमरमर की सफेद बेंच थी जिससे टेक लगाए वो ऐसे बैठा था कि दाएं टांग घास पर फैला रखी थी। बायां घुटना जो सीधा खड़ा था वो खामोशी से सर झुकाए घास के तिनके नोच रहा था। उसकी पीके उसके सर पे थी। अहमद साहब और बाकी अफराद किसी बहस में होते। निशा भी शामिल हो गई। सिर्फ वो और उफक खामोश थे। वो व्हाइट प्लस के बरामदे से आने वाली रोशनी और चांद की रोशनी की अलावा दूसरी कोई लाइट नहीं थी जिसकी बाइस अगले का चेहरा नहीं देख सकती थी, मगर वो इस तरह इससे सुबह की निस्बत बेहतर लगा था। अतातुर्क के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उफक अहमद अंकल बहस को मुशर्रफ से अतातुर्क तक ले गए थे। उनके पुकारने पर उसकी घास नोचती उंगलियां रुकी। उसने चेहरा ऊंचा किया तो चमकती चांदनी ने उसके चेहरे के खुदाल को कदरे वाज़ेह किया था। नकाहत और बीमारी वाज़ेह थी। अतातुर्क उसने दोहराया, फिर छाने उचका दिए। वो तुर्कों का बाप था। बाप कभी बच्चे की गलत रहनुमाई करता? अहमद साहब से पहले ही परीक्षा तेजी से बोले। वो खफीफ सा मुस्कुराया। तुम ठीक कह रही हो, मैं उर्दगान का हामी हूँ। उसने अपनी पी कैप की जानिब कुछ इशारा किया जैसे वो समझ न पाई। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा डिक्टेटर अतातुर्क को आइडलाइज करता है और रवानी से तुर्क बोलता है। कदर तौक़ुफ़ से उसने सवाल किया। वो इसलिए कि हमारे डिक्टेटर को इसके अलावा और कोई काम नहीं है। निशा डिक्टेटर के जिक्र से चिढ़ गई। निशा डिक्टेटर बादशाह होते हैं, बादशाहों से भी ज्यादा इख्तियार होते हैं इनके पास। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा बादशाह यूरोप और अमेरिका से आने वालों की बहुत कदर करता है। मुझे तो उसने आज तक नहीं पूछा, शायद इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। फिक्र मत करो, तुम राकापोशी सर कर लो, तुम्हें कोई अवार्ड दिलवा ही देंगे। निशा ने कहा। कौन सा अवार्ड? निशा ने हैदर वो दिलचस्पी से बोला। नहीं, वो तो शहीद होने के बाद मिलता है और मिलिट्री एजाज है। खैर तुम पहले कोई पाकिस्तानी पहाड़ सर करोगी, कौमी एजाज के बारे में बाद में सोचेंगे। वो बदमजा सा होकर पीछे हुआ। मैं गेशर टूम टू पराट पेक और नागा पर्वत सर कर चुका हूँ। तुम्हारे सदर ने मुझे कहीं नहीं बुलाया। अब तो मैंने उम्मीद लगाना भी छोड़ दी। वो बहुत मसनूई अफसोस से कह रहा था। तुमने नागा पर्वत सर किया है? दिक्लेर माउंटेन परीक्षा चौंकी थी। हाँ, वो
वो कैप ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करिए। परी की निगाहों ने लान-अबूर करके सीढ़ियाँ चढ़ते उफ़क़ का दूर तक तअक़्क़ुब किया था। आज वो मोरग के पिंजरे के पास नहीं रुका था। महफ़िल जारी थी। जब वो वहाँ से उठकर ऊपर आ गई, वो उफ़क़ को तलाश कर रही थी। वो मुस्ततिल लान में नहीं था, ना ही अपने कमरे के आगे बने बरामदे में। तो वो अपने कमरे में भी नहीं था। लान में उस रात बंदर भी नहीं थे। वो तीसरी मंजिल पर आ गई। एक निगाह में उसने इतराफ़ का जायज़ा लिया। चौकोर अहाते के दाएं जानिब कोने में आगे जाकर एक बालकनी बनी थी। उसे वहाँ उफ़क़ की झलक दिखाई दी गई। वो वहीं आ गई। वो बालकनी पुराने वक्तों के महलों की तर्ज पर बनी थी। उसकी रेलिंग ऊंची थी, जिस पर कोहनियाँ टिकाए वो कदे झुककर नीचे झरने को देख रहा था। वो उसके कब में आँख खड़ी हुई थी। उसका कैप का पिछला हिस्सा उसके सामने था। उस पर सफ़ेद मरकर से किसी ने हाथ से लिख रखा था, हेल टू टाइप गोदन। उसने ये फिक्रा पहली बार नोट किया था। उफ़क़ अपने गिर्द पेश से बेखबर धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। सूनुक शाम्स-तोरेन अंजेबाना सुज़ोइर। खैर ये तुर्किश है। एकदम किसी की मौजूदगी का एहसास करके उसने पलटकर पीछे देखा। तुम्हारी कैप पर तैयब के बेगलत लिखे हैं। तैयब के आखिर में पी आता है, तुमने पी लिख रखा है। उसके खुद कुछ सवालिया नजरों से घूरने पर जो उसके मुंह में आया बोल पड़ी, हाँ, हेल टू तैयब इर्तोगन। मैंने नहीं लिखा। चेहरा वापस जिन्ने की तरफ मोड़कर वो बेनियाजी से बोला, ये जिन्ने की कैप है, उसने लिखा है तुर्क जुबान में। बी की जगह पी इस्तेमाल होता है। उसने अंग्रेजी में इसलिए लिखा है कि वहाँ तुर्क में लोग अंग्रेजी से नाबल्द हैं और वहाँ की मिलिट्री अर्दगान को पसंद नहीं है। मगर तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है। वो उसकी तरह रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए खड़ी हो गई। फर्क ये था कि वो सामने देख रहा था और वो उसे। मैं बचपन में काफी अर्सा अमरीका में रहा हूँ, शायद इसका असर है। अच्छा, तुमने जन्ने की कैप क्यों ले रखी है? मैं मिस्र जा रहा था तो अनकरा के एयरपोर्ट पर यूं ही मजाक में मैंने उसकी कैप छीनी और उसने मेरी। बस फिर बाद में वापस ही नहीं कर सका। वो रुका और कदर तक तवक्कुफ से बोला, हम दोनों इंजीनियर हैं और साइट पर जाते हैं, कैप लेते हैं कि धूप होती है तो बस आदत पड़ गई है। और ये मफलर, उसने गर्दन में मौजूद मफलर की तरफ इशारा किया। उफ़क़ ने गर्दन झुका उसे देखा। ये मफलर नहीं है, ये तुर्की का झंडा है। ओह, वो हैरान हुई। मैं तो इसे मफलर समझती थी। मैं इसे रकापोशी पर लहराने को लाया हूँ। वो फिर से अंधेरे में देखने लगा। वो उसकी जानिब देखने से दनस्ता गुरेज तिरछी करके उसे देखा। तुम अभी क्या गा रहे थे? कुछ नहीं, हमारा एक लिखारी है, अहमद उम्मत, उसने लिखी थी, एक नज़म है। फिर वो रुख फेर कर रेलिंग से टेक लगा के खड़ा हो गया और दोनों बाजू सीने पर बांध दी। क्या मतलब है इसका? उफ़क़ उसका मतलब समझाने लगा। मुझे सुनाओ, वैसे ही जैसे तुम गुनगुना रहे थे। वो जिद कर रही थी। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वो मध्यम आवाज में गुनगुनाने लगा, सूनक शाम्स तो दी अंजेबाना सुज़ेर। जिंदगी के सफर में बिखरने से, मिलन की आखिरी शाम ढलने से और एक दूसरे की सांसों से, धड़कनों की आखिरी आवाज सुनने से, कि जिसके बाद तुम मेरी दुनिया से दूर चले जाओगे, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब भी सूरज तुलू और अनातोलिया की गलियों में रोशनी के कतरे गिरेंगी और रात की जामनी पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी और फिर जब उस बर्फ में दबी दास्तान मरमरा के पानियों में बह जाएगी, तब तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर निभाना होगा कि इस रात के बाद अपनी जिंदगी में आने वाली हर सुबह की ठंडी हवा और हर बारिश की गीली मिट्टी और जामनी पहाड़ों पर दूध की सी जमी बर्फ को देखकर तुम मुझे याद करना है कि मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। वो उसी मदम आवाज में मदम सुर में रेलिंग से टेक लगाया आंखें मूंदे गुनगुना रहा था। वो उसके लहजे से उसकी आवाज में खो गई थी। दफातन बादल गरजे तो उफ़क़ चौंक कर उसे देखने रुक गया और गर्दन उठाकर सियाह तारीक आसमान को देखने लगा। चलो चलते हैं, बारिश होने लगी। वो चल पड़ा, पर उससे पीछे उसके जूतों के निशानात पर, जो कि घास में गुम हो गए थे, पाँव रखती चली गई। नीचे अपने कमरे की चौखट पर पहुंचकर दरवाजा बंद करने से पहले उफ़क़ ने एक लम्हे को रुककर उसकी आंखों में देखा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सुबह वाले वाक़ये के मुतालिक धीमे से कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जुमेरात 28 जुलाई 2005। सवात के पहाड़ों पर ठंडी पूर्णम और बादलों से ढकी सुबह उतरी हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था। कल की तरह आज भी बादलों ने आसमान को अपनी राजधानी
بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کلام جانا تھا۔ کلام تھا تو وہ ضلع سوات تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ مینگورہ اور سید شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا۔ وہ آج نماز پر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیپ الٹی پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھیں اور جینس کے پانچے اوپر طے کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گوتم بدھ بنا ہوا تھا۔ گوتم بدھ کے انداز میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے عقب میں آئی جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف سے بدھا والے انداز میں ہلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا۔ پریشا کو اپنے پیچھے یوگا کے انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ہوئی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے یک لفظی استفار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے، پاؤں کیاری کی اینٹوں تک لمبا کیے اور فلور پوز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنسی تھی۔ واقعی؟ گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے افق حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں، تبھی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ، میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی۔ میرا خیال ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ رائی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ہفتے میں 3 دن یوگا کرتے ہو، آج وہ دن نہیں آیا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگلوں سے جانوروں کے بولنے کی آواز آتی تھی، وقفے بات سنائی دے رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے کلام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی تو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کہا ہے۔ اپنی مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ جو اس نے لیٹنے سے پہلے اتاری تھی اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پر پڑی گھڑی اپنی کلائی میں پہننے لگا۔ تم کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا، ایک بار تب جب گیشر بروم ٹو سر کرنے آیا تھا، کسی پہاڑ کا نام ہے، اور دوسری بار 2 سال پہلے۔ وہ گھاس پر بیٹھا جوگرز پہنا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ یوں ہی۔ وہ سر جھکائے جوگرز چشمے بند کر رہا تھا۔ پریشا جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھوں پر انگلیاں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ بائیں کلائی میں پہنی گھڑی کو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیرو کا چھوٹا سا اہرام بنا تھا۔ اچھی ہے نا میری گھڑی؟ سکندریہ سے لی تھی۔ مصری اپنا ٹریڈ مارک ہر چیز میں بہت اچھے سے ڈالتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتا ہوا پینٹ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے وائٹ پلس میں آخری 2 گھنٹے ہیں، اور یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کمرہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے، پہلی منزل جسے رائل سویٹ کہتے ہیں؟ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو 300 سال قدیم وائٹ پلس کی تاریخ بتانے لگا۔ اس نے بے اختیار جمائی روکی۔ یہ ہوٹل پہلے والی سوات کا محل تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی۔ اسے وائٹ پلس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر محض اس کا دل رکھنے کو سنتی رہی۔ موروں کا پنجہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش میں آئے تو وہ بڑا سارا لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لان کے اختتام پر ناشپاتی کا درخت تھا، جس کے ساتھ ہی کرسی ڈالے بوڑھا سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے لان کی ایک طرف بنے نیلی ٹائلز والے فلور کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ہر سال؟ میں تو ہر سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں، مجھے ہر جگہ ایکسپلور کرنے کا شوق ہے۔ اسکل گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق ہے۔ سیاحت زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ ویسے نہیں رہتے، آپ بدل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے۔ اس کے بعد "The life is never same again" میمز نے کہا تھا۔ اگر عالمی لیڈر چند دن کے کسی پہاڑ پر اکٹھے چڑھتے گزاریں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 اچھے کوہ پیما بھی چند دن کا
راکاپوشی پر ہاتھ گزار دیں تو یقین کرو ان کے بھی سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ افق نے بڑی سنجیدگی اور معصومیت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں۔ کم آن، تم ایک کلائمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویر میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا۔ ناممکن ہے، کیونکہ میرے پاپا مجھے قراقرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈز کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے بوڑھے کی طرف توجہ دلائی، جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن واپس گھما کر آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، مگر اب دل کر رہا ہے۔ چوری کرنے کا؟ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوش آمد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری۔ اور تم ایک اچھے انسان بھی ہو۔ میں سچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی تم راکاپوشی سر کر لو، اگر تم مجھے اس درخت پر سے ایک ناشپاتی لا دو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر، لاتا ہوں۔ وہ چند قدم فاصلے پر اگے درخت تک آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک شاخ کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس پہ بیٹھی چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ اوہ، تم نے اسے ڈرا دیا۔ پری نے تعجب سے آسمان پر اڑتی چڑیا کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر بغور اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے چوری کرتی ہے۔ زندگی میں؟ کیا وہ اس کی زندگی میں آ چکی ہے؟ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپاتیاں؟ اس نے بےتوقع سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپاتی توڑی۔ اس کو میں بالغہ راہی کہوں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپاتی لے کر اس کے قریب آیا۔ یور ہائنس، ایک ترک سیاح کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ اس نے ناشپاتی ہتھیلی پر رکھ کے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپاتی اٹھائی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اور ٹانگیں نیچے لٹکائے رکھی تھی۔ یہ ایک یادگار ناشپاتی ہوگی۔ میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک؟ پری نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے۔ یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اور کرو چوریاں، دیکھ لیا، یہی ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئے۔ بہت اچھا ہوا۔ وہ مصنوعی انداز میں اسے ڈانٹ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ، اور اس کو ختم نہیں کرنا، یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے۔ یہ ایک یادگار ہے، کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر آدھا کھائے ببو گوشے کو فوراً فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپایا، اور جو ہنسے جا رہی تھی ایک دم رک گئی۔ کبھی ہم دوبارہ آئیں گے؟ افق نے ہم بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی پر پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8000 میٹر پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھند میں لپٹا تھا۔